اس نے ڈائلاگ ختم کر دیا. اب اس کے بعد یہاں پاکستان میں کون ڈائلاگ ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی ڈائلاگ کرے گا؟ انہیں جموں کشمیر کے جغرافیے کا نہیں پتا. یہ دریائے جہلم دریائے چناب جو ہے اس پہ تلاش کرتے ہیں لداخ میں جب بات ہوتی ہے انڈکشن کی. ان کا نالج اتنا ہے وسیع کہ جموں کشمیر ہے کیا. تو اس لیے ہمیں اس وقت آج اس کانفرنس میں جو پیغام دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مؤثر اور فعال انداز میں ایک پازیٹیو مثبت پروگرام یہاں آپ مرتب کریں اور پرانی روایتوں باتوں سے ہٹ کر رسمی باتوں سے ہٹ کر ہمیں آئندہ کے لیے مارچ فارورڈ کرنا چاہیے. ہمیں اسٹیٹس کو اوپر نہیں لینا چاہیے. میں اشور کر رہا ہوں اوپر ہمیں میں کہتا ہوں ان کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک بات جو وہاں سے پیغام آتا ہے وی شوڈ انڈورس. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. مصرف اور پرانے گانے کیا وجہ سے اپنی تجاویز دی ہیں. میں سردار خالد ابراہیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں. صاحب کا شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے اس تحقیق کا اہتمام کیا اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھی ہیں. تو لیکن میں تھوڑا سا آپ سے معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ پچھلے 2-3 دن میں بھی کچھ کانفرنسز نیشنل پریس کلب نے بھی کی تھی اور آج یہ بھی ہے. اس میں غیر سنجیدگی کا تھوڑا سا پہلو ہے. اب وہ ہمارے جیسا جو آدمی ورکر ہے اگر ایک اور کچھ دعویٰ کرتے نہیں کرتے لیکن ایک سنجیدہ سیاست کر رہے ہیں اس کے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی آتا ہے بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں علیل ہوں اور تقریر کرتا ہے وہ پونے گھنٹہ اور اٹھ کے چلا جاتا ہے. علیل آپ تو گھر پہ بیٹھے کانفرنس میں آنے کی ضرورت نہیں. ایک صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں میری اور مصروفیت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے غیر سنجیدگی کا پہلو سامنے آتا ہے اور وہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں مایوس ہوتے ہیں کہتے ہیں خام خواہ. اب ہم کو لوگ ہیں میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں میں بھی آج تاخیر سے آیا ہوں لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر بات کر لی تو پھر دوسرے کی بات کر کے جائیں. اور کانفرنس کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنی بات کریں اور دوسرے کی سنیں. لیکن یہاں اور یہ کوئی یہاں کی بات نہیں آج کی بات نہیں کر پرسوں وہاں. اور میں بتاؤں کہ اتنی ہمارے لیے وہ مایوب بات تھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ آئے انہوں نے آخر میں اپنی تقریر کی اور وہ اٹھ کے چلے گئے. صدر آزاد کشمیر وہاں صدارت کرتے وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں آخر میں جب صدر آزاد کشمیر نے اپنا محمود ساگر صاحب بھی تھے صفی صاحب بھی تھے جب صدر آزاد کشمیر نے تقریر کی تو میرا خیال ہے کہ 75% لوگ جا چکے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا اب جب آپ نے بھی نام تجویز کیا صدر آزاد کشمیر کا کمیٹی کی صدارت تو میں نے کہا جی اس عہدے کا ایک ڈیکورم ہے. وہ یہ راجہ ذوالقرنین کا نہیں ہے. جو بھی صدر آزاد کشمیر کا وہ کانسٹیٹیوشن ہیڈ ہے ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. اب تو یہ چاہیں گے کہ وہ اگر آئے بھی کسی محفل میں تو سب سے پہلے خود بات کریں 10 منٹ بات کریں اس کے وہ چلے جائیں. اس کے بعد ہم لوگ آپس میں بات کریں تاکہ اس ڈیکورم کا خیال رکھا جائے. میں اب پرسوں وہ جمعہ کو تھی راجہ فاروق اعظم صاحب بھی موجود تھے. مطلب بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ سننے کے لیے آخر میں ہم 15-20 آدمی وہ بھی سارے آزاد کشمیر سے تھے اور حریت کے ساتھ تھے. تو یہ بات ذرا غیر سنجیدگی بلکہ میں یہاں پڑھ رہا تھا کہ یہ آپ کے مطابق یہ جسٹس مجید ملک صاحب کے نیچے کا پریزیڈنٹ JKLF. تو اگر امان اللہ خان صاحب نے اور جسٹس مجید ملک صاحب نے پہچان نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور میرے اس پہ لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ AJK PPP. میں یہ PPP سے گھبراتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بڑی بدنام ہے وہ اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں ہم اس میں کمی کرتے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے پھر بھی PPP ہمارے ساتھ لگا ہی دیا. جماعت اسلامی کا ہمارا پرانا جھگڑا چل رہا ہے. تو اس سے غیر سنجیدگی کے پہلو سامنے آ کہ اگر مثلا آپ کا جو بھی لوگ تھے وہ صرف مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی جماعت کا نام کیا. میں ان کو ایک کارڈ بھیج دیتا یا میں ان کو بتایا تھا کہ میری جماعت کا یہ نام ہے تو کم سے کم یہ آج مجھے کارڈ پرنٹ کیا نہ کرنی پڑتی. تو میں اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی سنجیدگی محسوس کریں. اگر آپ نے کانفرنس بلانی ہے 10 آدمی بلائیں لیکن کم سے کم ایک دوسرے کو سننے کی وہ اس میں مادہ ہو وہ بیٹھ کر صبر سے ایک دوسرے کو سن سکے. تو میں اب یہ بات یہاں ہوئی چلے گئے ہیں سردار سکندر صاحب وہ ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام. وہ کہتے ہیں کہ میں اب یہ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی سابق وزرائے اعظم کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسمبلی ہے میں تو احتجاجاً اس سے استعفیٰ دے کر گھر آ گیا. میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں. میں صحیح بات ہے بدترین اسمبلی میں 4 میں بیٹھا ہوں. بدترین اسمبلی کوئی جو ہے وہ اس وقت موجودہ آزاد کشمیر کی. اور
ظاہر ہے اگر ہم نے سوچا کہ یہ بدترین ہے تو ہم ایک سے پہلے بھی استعفیٰ دیا، لیکن وہ اس سے کریں بہت بہتر، اور اس میں سنجیدگی کا پہلو تھا. یہ بدترین اسمبلی ہے جو آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھی ہے، جس 4 اسمبلیوں میں رہا ہم باہر آ گئے. لیکن سردار سکندر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو ان کا آخری بجٹ ان کا تھا، جو وہ وزیر اعظم، وہ بھی 14 ارب روپے کا بجٹ، اور آزاد کشمیر کا پہلا بجٹ جو ہے وہ اوریجنل کاپی میرے پاس پڑی ہے 5.25 لاکھ روپے کا، 5.25 لاکھ روپے کا. اور یہ لارڈ برڈوڈ لکھتا ہے اپنی کتاب میں 52 کے بارے میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے 2 نیشنز ان کشمیر میں، وہ کہتا ہے کہ آج آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے، اس نے یہ لکھا، اس نے کہا آزاد کشمیر کی آمدنی جو ہے آج وہ 6.5 لاکھ روپے، 1952 میں ٹوٹل آمدنی 6.5 لاکھ روپے تھی. اور اس نے کہا کہ آج آزاد کشمیر کا یہ دعویٰ حکومت آزاد کشمیر کا کہ وہ ایجوکیشن پہ 14 لاکھ روپے خرچ رہی ہے، جبکہ آخری ڈوگرا کی حکومت جو تھی متحدہ کشمیر کی، اس نے 17 لاکھ روپے خرچا. تو یہ اضافہ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں یہ شریک رہے ہیں. میں اور کچھ نہیں کہتا، سردار سکندر صاحب چلے گئے، اب ان کے پیچھے بات کرنا، فاروق حیدر صاحب موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، جنرل انور صاحب یہاں بیٹھے ہو، اگر کچھ نہیں ہے کم سے کم اپنی جو پینشن ہے وہی 37 لاکھ میں آپ ڈرا کریں کہ میں نہیں لیتا. تو یہ بدبختی ہے، پینشن بھی ہم وصول کر رہے ہیں اور صدر کی بھی کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کی بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جی ملک صاحب کہتے ہیں میں پینشن وصول نہیں کرتا، اس کی پینشن پہ زور ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنے یہ جو نظام ہے، اب آپ کہیں کہ جب میں نہیں رہا اور وہ مطلب کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، جب خود کھیلنے کے قابل نہیں رہے آپ کہتے ہیں کہ نظام نہیں لپیٹو، اس کو ختم کرو، جو اگلا آئے گا کیونکہ اس میں نامزدگیاں ہوں گی یا وزارت امور کشمیر کی، اس میں ان کا بھی کوئی حصہ بن سکتا ہے. تو یہ زیادتی ہے. یہ نظام جو ہے یہ بڑی محنت سے بنا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ہمارے جو لیڈر ہیں، میں یہ دفعہ کہتا ہوں وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ایران سالی میں انہوں نے قید و بند کی صورتیں دیکھی ہیں صرف اس کے لیے، ادروائز ضیاء الحق سے ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا ذاتی. لیکن میں اپنے والد کا، سردار کیل صاحب کا بھی ذکر کروں گا، کیش خورشید صاحب کا بھی ذکر کروں گا، ضیاء الحق کے دور میں موجود تھے. تو وہ کئی دفعہ جیلوں میں گئے ہیں اور اسی وجہ سے کہ یہ لوگوں کے حق کی بات تھی. یہاں پنڈی میں جو ہمارا اشر ہوا، ملک صاحب وہاں موجود تھے، کیش خورشید صاحب اس وقت زندہ تھے، سردار ابراہیم صاحب، سردار کریم صاحب کے خلاف تھے، سردے کے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نہیں رہے، آپ اس قابل نہیں رہے کہ آپ الیکشن لڑ سکے، تو آپ کہتے ہیں یہ الیکشن کا کس سے ختم کیا جائے. یہ نہیں ہے. میں پھر یہ کہوں کہ یہ جنرل انور صاحب نے بھی کہا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب نے پوچھا باٹم لائن کیا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ ساتھی موجود تھے کہ پرویز مشرف کو جب میں نے یہ کہا، جنرل انور صاحب موجود ہے، میں نے کہا یہ آپ جو جی ایچ او کا آدمی آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے، صاحب موجود ہے، ان کی موجودگی میں، میں نے کہا یہ کہاں سے کس کشمیر کو آج کیا آپ خدمت کریں. اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا، آپ پتہ نہیں آپ موجود ہیں. اس نے کہا کہ واحد آپ ایک آدمی جس کو اعتراض ہے، باقی تو کسی کو اعتراض نہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جنرل مشرف کو بڑی باتیں کی ہیں، کوئی بھی کہیں باٹم لائن وہ بتاتا تھا. میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. یہ ہمارے یہاں یہ عادت بن گئی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرو، جو چلا گیا اس کی بیشنگ شروع کرو. اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ صفی صاحب ہم سب موجود تھے. مجھے یاد ہے اس نے بڑا بحث مباحثہ، ہمارے لوگ خان صاحب بھی تھے، ہماری بڑے بحث مباحثے ہوا. صفی صاحب بھی موجود تھے. میرا بھی جھگڑا ہوا تھا. میزبان ہے نا، تھوڑا سا بیٹھے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس نے آخر میں یہ کہا، اس نے کہا آپ کے میرے اختلافات اپنی جگہ، بحث مباحثہ اپنی جگہ، ایک بات آپ کو بتا کے جاتا ہوں کہ کوئی کام ایسا نہیں کروں گا کشمیریوں کو پوچھے بغیر. میں اپنی فیصلہ کوئی نہیں. تو باٹم لائن تو اس نے دی ہے، اگر ہماری سمجھ میں نہ آئی تو وہ الگ بات ہے. اگر آج کے حکمران آپ کے سامنے ہے، 8 گھنٹے پرویز مشرف نے آپ کو وقت دیا، ہم سب کو سنا، ہمارے ساتھ بیٹھا. مجھے یاد ہے ایک دن 6 بجے شام کو آیا، صرف کے دورے سے آیا تھا، وہی کوئی جلسے ولسے کر کے رات 2 بجے تک ہمارے ساتھ بیٹھا. کھانا ہمارے ساتھ کھا کے اس کے اے ڈی سی نے بار بار کہا کہ آپ مجھے مصروفیت ہے پتہ نہیں کیا، لیکن کھانا ہمارے ساتھ کھا کے نیچے تک ہمارے ساتھ آیا، صرف ہم سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھے. تو آج کے حکمرانوں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مطلب جو کچھ ان کی تقریر ہے، جو کچھ ان کے بیانات ہیں اور جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس اسمبلی میں، یہ سب ان کی ایمان پہ ہوتا ہے. نہیں، یہ تو فاروق علیہ صاحب آج کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ، یہ آج کہتے ہیں کہ جی یہ وزارت امور کشمیر سب بگاڑ کر. تو یہ تو 6 جنوری 2009 کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بگاڑ وزارت امور کشمیر خاص مقاصد کے لیے پیدا کر رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ میں آپ جیسے، میں فاروق حیدر صاحب کی بڑی احترام قدر کرتا ہوں، صرف تو کو یہ رکھتا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ استعفیٰ دے کر اس دن بعد واپس. آپ یہ 1.5 سال بعد آپ کہتے تو ہیں،
لیکن اس سارے نظام میں آپ بھی اس کا حصہ رہے. اب یہ آپ کو ہمیں بڑی